باب اول در بیان وضو و این مشتمل است بر چهار فصل. فصل اول در فرائض وضو، پہلا باب وضو کے بیان میں، اور یہ باب مشتمل ہے 4 فصلوں پر. فصل اول وضو کے فرائض میں، فصل دوم در سنت ہائے وضو، دوسری فصل کس بات بیان میں آئے گی؟ وضو کی سنتوں کے بیان میں. فصل سوم در مستحبات وضو، فصل چہارم در مکروہات وضو. یہ 4 فصلیں ختم ہو جائیں گی، سمجھو کہ باب وضو کا ختم ہو جائے گا. وضو کرنے کے حوالے سے 4 قسم کی فصلیں ہیں. در صباح و رواح و لیل و نہار، در وضو نیست جز فریضہ 4. شعر پورا کرنے کے لیے نا جو مقصد ہوتا ہے وہ بعض کا پورا ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر بھی کچھ لفظ اور چاہیے ہوتے ہیں تاکہ شعر پورا کر لیا جائے، تو پھر کوئی نہ کوئی جملہ ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. بات پہلے مصرعے کے میں صرف یہ ہے کہ وضو کی 4. اب شعر پورا کرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ صبح و شام دن راتی جب بھی وضو کرے گا فرض 4 ہے. اب اس میں صبح و شام دن راتی یہ کوئی خیر نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ شعر پورا کیا ہے. آپ اس کو شعر پورا یوں کہہ لو، لاہور پشاور پنڈی ملتان فرض 4 ہے. یعنی یہ چیز کوئی علم نہیں، یہ بس شعر پورا کیا ہے. ترجمہ کرو، صبح میں اور شام میں اور رات میں اور دن میں. ایک ہوتی ہے صبح شام، ایک ہوتی ہے رات. صبح دن کا پہلا حصہ صبح ہوتی ہے، باقی سارا دن ہو گیا. رات کا پہلا حصہ شام ہوتی ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا نا، صبح شام اور دن اور رات. وضو میں نہیں ہے سوائے 4 فرضوں کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض. اب ترجمہ غور سے دیکھیے گا. اب مسئلے شروع ہو رہے ہیں اور لفظوں کا ترجمہ بھی شروع ہو رہا ہے. شستن رو و دست و مسح سرست، لکھا ہوا روے، لیکن آگے کیونکہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ واو عاطفہ ہو تو واو کی آواز نکالنی پڑتی ہے. لہٰذا شستن رو و دست و مسح سرست، شستن پائے دید معتبر است. ہاں شستن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاباش شاباش، پائے کا معنی بتا دیا ہوا ہے. پائے دھونا چہرے کا اور ہاتھ کا اور مسح سر کا ہے. کتنے فرض آگے؟ دھونا چہرے کا 1 اور دھونا ہاتھوں کا 2 اور مسح سر کا 3. دھونا پاؤں کا بھی معتبر ہے. 4 فرض آگے. کون کون سے؟ دھونا. اچھا ہاتھ ہم ماحول میں صرف اتنے ہی کے سمجھتے ہیں، یہ اتنے کے. شریعت شریف کے اندر ہاتھوں سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، کوہنیوں سمیت. قرآن پاک نے بھی جب کہا ہے نا کہ ہاتھ دھوو تو بھی ایدیکم، کہا اپنے ہاتھوں کو دھوو. تو ہاتھ کون سے ہوتے ہیں؟ یہاں سے لے کر تو یہاں تک، یہاں سمیت ہے، کوہنی سمیت تک. اچھا بھائی اب آپ کو میں بتا دوں کہ جو چہرہ دھونا ہے نا، یہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا فرض ہوتا ہے. چوڑائی میں تو یہ جو نرم حصہ ہے نا کان کا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ خارج ہے، یہ کان کا حصہ خارج ہے، لیکن اس کی جڑ تک. اور لمبائی میں عام طور پر یہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا عام طور پر، اور ٹھوڑی کے نیچے آ جاؤ تو وہ جو بعض لوگوں کی گردن میں ایک ہڈی سی نکلی ہوتی ہے وہاں تک، یہ سمجھو کہ سارا چہرے کی حدود آ جاتے ہیں. یہ سارا چہرہ ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، ٹھوڑی اس میں آئے یہ چہرہ دھونا، یعنی یہاں سے دائرہ کھینچو تو تھوڑی اس میں آ جائے. عام طور پر منہ دھوتے وقت نا یہاں سے کر کے منہ خشک رہ جاتا ہے، داڑھوں کے پاس خشک رہ جاتا ہے، اس بندے کا وضو نہیں ہوتا. یہ بڑی توجہ کے ساتھ. بازو جب دھوئے جاتے ہیں جو کوہنی کا حصہ ہے نا، یہ اس میں بٹ چٹ پڑے ہوتے ہیں. بعض لڑکوں کی کوہنیاں کالی خشک، پانی ایک دم سے خشک جگہ پر پہنچتا نہیں، ایسے پانی کو نا ایسے پہنچانا پڑتا ہے، سب کا تبدیل کر کے پانی پہنچانا پڑتا ہے.
رتبہ تو بھی اہم، اور ایسے ہی پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں نا، اگر وہ تھوڑی بہت پھٹن شٹن ہو، اس کے اندر ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں کئی لوگوں کی، تو وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے آسانی کے ساتھ، وہاں بھی پانی چپ 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 تھوڑا سا ہاتھ ایک آدھ بار لگا کر پانی پہنچانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بعض عورتوں نے، ہماری مائیں بھی، ان کا وضو بھی تو یہی ہے نا، عورتوں نے جو رنگ اور انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، تو انگوٹھی کے نیچے پانی عام طور پر نہیں جاتا، کھلی ہو تو چلا جاتا ہے، ٹائٹ ہو تو نہیں جاتا، تو پھر وہ آگے پیچھے کرنا تاکہ پانی اندر جائے تو وضو مکمل ہوگا، ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ گھروں کے اندر، اچھا ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ناک میں انہوں نے پہنی ہوتی ہے نتلی سی، پوکا سا پہنا ہوتا ہے، اگر ٹائٹ ہو تو وہاں بھی پانی اندر نہیں جاتا، اس کو بھی ہلا کر کے تو پانی وہاں پہنچانے کی کوشش۔ جب کہا جو کہ سارا چہرہ دھوو، تو سارے چہرے میں جو کچھ آ گیا وہ دھونا پڑے گا، سارے چہرے میں جو کچھ بھی آ گیا وہ دھونا پڑے گا۔ بازو دھوو تو جو ہاتھوں کے اندر وہ رنگ پہنی ہوئی ہے مندری شندری، اس کو ہلانا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے احتیاط والی جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ ہیں وضو کے 4 فرض، وضو کے 4 فرض۔ اب سر کے مسئلے کی بات کریں، سر کے مسئلے کی بات، تو بڑا ہمیں کیا سر کا مسح کرنا، اصل مسئلہ یہ ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سر کا چوتھا حصہ کیسے بنتا ہے، یہ دیکھو کہ یہ کارنر جو ہے نا دونوں بنتے ہیں، یہاں سے دائرہ کھینچو، اور جو سر کی بودی ہوتی ہے سینٹر میں جو پھول سا بنا ہوتا ہے نا، تو وہاں تک چلے جاؤ، یہ سر کا ایک حصہ ہے، اور وہاں بودی سے پھر یہ کچھ تک آ جائے دوسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے اور یہ چوتھا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر اس نے وضو کرتے ہوئے یوں مسح کر لیا، فرض پورا ہو گیا، یوں مسح کر لیا، فرض پورا ہو گیا، یوں کر لیا تب بھی فرض پورا ہو گیا، یوں کر لیا تب بھی فرض پورا ہو گیا ہے، لیکن سنت رہ گئی۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر پورے سر پر ایسے پھیر دی جائیں۔ تو جو لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے نا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ایسے کیا، ایسے، پھر ایسے کیا اور پھر ایسے کیا، یہ کوئی اہم، یعنی یہ کوئی سنت طریقہ ہے ایسے نہیں۔ سر پورا جو ہے نا تو وقت ہاتھ گر جائے، یہ ہے زیادہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے ہوتا ہے ہو جائے، ایسے کیا تو ہو گیا اس کا مسح پورے سر کا ہو گیا، لیکن مشکل پڑنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں دھو کر سیدھے ایسے پھیر لیں، مسح ہو گیا۔ ربع سر مسح فرض باید لازم الشمس فرض باید دید، ڈھائی سر مسح فرض چاہیے دیکھنا، کتنا مسح کرنا فرض ہے، سر کے چوتھائی حصے کے برابر، لازم اس کو مثل قرض کے چاہیے دیکھنا۔ یہ اب دیکھو بات صرف یہی ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مرزہ فرض ہے، بس آگے لازم اس کو مثل قرض کے چاہیے دیکھنا، یہ شعر پورا کیا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو قرض چونکہ لازم ہوتا ہے واپس کرنا، تو اس لیے سر کے چوتھے حصے کا مسح بھی لازم ہے، صرف یہ مضمون بیان کرنا چاہا ہے، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ مثل قرض کے اس کو چاہیے دیکھنا۔ فصل دوم در سنت ہائے وضو، یہ ہائے کی ہوندا ہے، سنت ہائے کیا ہوا، سنت ہا، کئی سنتیں، اور پھر چونکہ وہ اضافت کرنی تھی نا، سنت ہا، سنت وضو، تو سنت ہائے وضو، یہ وہ اضافت بھی ساتھ کی ہوئی ہے، ہا لگی ہے ساتھ کس کے کام کے لیے، جمع بنانے کے لیے، سنت کی جمع سنت ہا، فرض کی جمع فرض ہا، تجھے لکھ ہا بار کہا، ہزار ہا بار تجھے کہا ہے، یعنی کئی ہزار بار، لفظ سنا کبھی، تجھے صد ہا بار کہا ہے، صد ہا کئی سو بار، ہزار ہا کئی ہزار بار تجھے کہا ہے، تو یہ ہا جو ہے یہ جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنت آب دست دہ باشد ہر کے دانست مرد رہ باشد، وضو کو فارسی میں آب دست کہتے ہیں، ہاتھ کا پانی، یہ اشارہ ہوتا ہے، پورا وضو نہیں، ہاتھ کی، حالانکہ پانی چہرے کا بھی ہوتا ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ کا پانی ایک جز بولا ہے، ہاتھ کا پانی مراد پورا۔ دیکھو کئی بار سنا ہوگا، حاجی صاحب کدھر،
یار 2 سجدے دے آئیے، سنا کبھی 2 سجدے دے آئیے، تو بھائی صاحب جا کر 2 سجدے دے کر واپس آتے ہیں کہ قیام بھی کرتے ہیں، کہ رکوع بھی کرتے ہیں، اتحیات بھی پڑھتے ہیں، تو بولتے کیا ہے 2 سجدے دے آئیے. یہ ہوتا ہے انسانی زندگی ہوتی ہے. یہ ہے کہ آب دست، ہاتھ کا پانی، حالانکہ پانی چہرے کے لیے بھی ہے، پاؤں کے لیے بھی ہے، تو ایک چھوٹا سا جز بول کر نا تو سارا کل مراد لے لیا جاتا ہے. جز بول کر کے تو مراد کل لے لیا جاتا ہے. ہاں بھائی سویرے سویرے 2 لفظ 2 آیتیں پڑھ لی قرآن پاک دی ہیں، تو پڑھنا پونا پا رہا ہوں، تو کہتا کیا ہے 2 آیتیں. تو یہ کم بول کر کے مراد زیادہ یہ ہوتا ہی ہے. اب 2-4 روپیہ کما لیے یار، حالانکہ 2-4 کمانے ہوتے ہیں کہ زیادہ کمانے ہوتے ہیں، زیادہ کمانے ہوتے ہیں. تو سنت آبدست، سنت وضو کی 10 ہوتی ہیں. 10 کس کا معنی ہے؟ دا. ہر کے جو کوئی جانتا ہے مرد راستے کا ہوتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے جو کوئی جانتا ہے مرد راستے کا، یہ کیا کیا ہے؟ شعر پورا کیا ہے. جو کوئی جانتا ہے مرد راستے کا ہوتا ہے. جہاں کوئی اور جملہ بھی بولا جا سکتا ہے، جو کوئی جانتا ہے عالم ہوتا ہے، جو جان لے گا جنتی ہو جائے گا. جو بھی جملہ بولا جا سکتا تھا انہوں نے یہ بول دیا ہے. شستن دست پیش و مسواک است، نام حق گفتن از دل پاک است. دھونا ہاتھ کا پہلے اور مسواک ہے. کتنی آ گئیں؟ 2 آ گئیں. ہاتھوں کا دھونا اور مسواک کا کرنا. اللہ کا نام کہنا، نام حق اللہ کا نام، گفتن کہنا. یہ کون سا مراد ہوتا ہے اللہ کا نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہ بھی درجے میں کیا ہے؟ سنت. نام حق کہنا دل پاک سے ہے، پاک دل سے ہے. اب پاک دل سے ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شعر پورا کیا ہے. ہاتھوں کا دھونا اور مسواک کرنا اور بسم اللہ پڑھنا. ترتیب کچھ اور ہے، انہوں نے اپنا شعر جوڑنا ہوتا ہے، اس میں جو لفظ جہاں فٹ ہوگا جوڑ دیا. ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہاتھ دھونے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسواک کرنی ہوتی ہے. ترتیب یہ ہوتی ہے. ان کو ترتیب سے نہیں، یہ شعر پورا کرنے سے ان کو غرض ہے. اچانک ایک حدیث پاک ذہن میں آئی ہے، آپ کو سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا ہوا کہ پانی منگوایا، وضو کر کے دکھانا تھا، صحابہ کو سکھانا تھا. پانی منگوایا، آپ نے چہرہ بھی ایک بار دھویا، بازو بھی ایک بار دھوئے، پاؤں بھی ایک بار دھوئے، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. پھر پانی اور لے کے آؤ گے، پانی اور آ گیا. اب حضور نے پاک چہرہ بھی 2 بار دھویا، پاک بازو بھی 2 بار دھوئے، اور پاک پاؤں بھی 2 بار دھوئے. فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بعد نماز کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کہا پانی پھر لاؤ، پانی پھر آ گیا. آپ نے 3 بار پاک چہرہ دھویا، 3 بار پاک بازو دھوئے، اور 3 بار پاک پاؤں دھوئے. فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے سب نبی بھی یہی وضو کرتے رہے. تو یہ صرف سرکار کی سنت شریفہ نہ ہوئی، بلکہ سب نبی 3 بار ہی وضو کرتے رہے. یہ بات ہوئی. کان کے مسئلے سے مراد کیا ہے؟ وہی ہاتھ دھو لیے اتنا سارے تو یہاں تک آ گئے. اب دیکھو کان کے اندر یہ جو انگلی پھیری جاتی ہے یہ راستے میں، یہ راستے بنے ہوئے ہیں نا، اور پھر بعد میں انگوٹھے کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے. یہ ہے کان کا مسح. تو کان کا مسح فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. سر کا مسح فرض ہے، کان کا مسح کیا ہے؟ سنت ہے. یہ چیز ہے. نیز انگشت پائے را تخلیل، سنت آمد ز مصطفیٰ بے قیل. بھی انگلی پاؤں کی کا خلال، یہ را کا معنی کا، اور انگشت پا یہ جو اضافت ہوئی ہے کی یہاں سے معنی حاصل کیا ہے. بھی انگلی پاؤں کی، ایسا کر لو کہ پائے سے ترجمہ شروع کر لو. بھی پاؤں کی انگلی کا خلال. سنت آئی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر اختلاف کے، بے قیل
بغیر اختلاف کے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ سنت شریفہ ہے۔ خلال یہ ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی چیچی کے ساتھ اس کے ساتھ وہ انگلیوں کے درمیان پھیر لیا جائے، تو یہ انگلیوں کے درمیان پھیر لیا جائے، یہ سب چیزیں چیچی کے ساتھ اس لیے پتلی ہوتی ہے نا، تو انگلیوں کے درمیان پھر جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو درمیان کی جگہ نا پاؤں میں، یہ چونکہ انگلیاں ملی ہوتی ہیں، ہاتھوں کی پھر بھی کشادہ ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہر ٹائم ملی رہتی ہیں، پانی جلدی اندر پہنچتا نہیں ہے، تو پھر وہ کھول کر کے انگلیاں لگانے سے پانی اندر طرف پہنچ جاتا ہے، اور اگر پاؤں کی انگلیاں کھلی بندہ کر سکتا ہو تو پانی ڈائریکٹ ہی پہنچا دیا جائے تب بھی وضو تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن انگلیوں کا خلال درجے میں کیا ہے؟ سنت شریف ہے۔ مقصد کیا تھا کہ پانی پہنچے، یہ انگلیوں سے خلال کرنے کا بھی مقصد کیا تھا؟ پانی پہنچے، تو میں جو پاؤں دھو رہا ہوتا ہوں تو انگلیوں کے ساتھ ہلکا کوئی لازمی نہیں کہ کافی دیر لگا کر ایسا کرنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کافی دیر لگا کر پاؤں کا خلال کرتے ہیں، اتنی دیر میں جماعت ہی ہو جائے گی، وہ لگے ہاتھوں ہی نا، جب پاؤں دھو رہے ہوتے تو تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ خلال شریف کرنا، تو ان سنت نبھالیاں کریں تاکہ اندر پانی پہنچ جائے۔ مقصد پانی کا پہنچانا ہے، خلال اس کا ذریعہ ہے۔ خلال سمجھ آ گیا ہے؟ بعض تخلیل لحیہ استنشاق، گفتم ای جملہ را علی الاطلاق، بعض کا معنی پھر خلال کرنا داڑھی کا، آگے واو ہونا چاہیے تھا لیکن معذوف ہے، وزن شعری کی خاطر معذوف کر دیا گیا ہے، اور ناک کی ہڈی تک پانی کھینچنا، استنشاق کا معنی کیا ہے؟ ناک کی ہڈی تک پانی کھینچنا۔ کہا میں نے ان تمام کو علی الاطلاق کا ترجمہ ہے مطلقاً، مطلقاً۔ یہ مطلقاً کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا، پہلے آپ جو وضو کے مسئلے ہیں نا وہ پورے کریں۔ دو سنتیں اور آ گئیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈاڑھی کا خلال کرنا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے پوچھا تھا ڈاڑھی کا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے، اوپر سے جب پانی ہم نے گزار لیا نا، یہ پانی اوپر سے گزر گیا، اب پانی اندر تک نہیں گیا ہوا ہے، لہذا پانی کا چلو لے کر اس کو ایسے لگا لینا، یہ لگا کر انگلیاں پھیر لینا، یہ ہوتا ہے ڈاڑھی کا خلال۔ پانی کا چلو لیا اور ایسے خلال کر لیا، یہ میری ڈاڑھی کے پاس، یہ ہوتا ہے ڈاڑھی کا خلال کرنا۔ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، مقصد پانی کا اندر پہنچانا ہے، مقصد دیکھیں تو پانی کے اندر پہنچانا ہے، باقی ادھر سے کر لیتا بھی ٹھیک ہے، ادھر سے۔ تو یہ ہو گیا ڈاڑھی کا خلال سنت ہے۔ ناک میں پانی کھینچنا، جو باؤ طبقہ ہوتا ہے نا، باؤ طبقہ، تو وہ نوزی بس ڈبو کر بس ختم، یہ پانی ہڈی تک لے کر جانا، جو بندہ ناک کی ہڈی تک پانی لے کر جاتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا سر اور نزلہ زکام اس سے وہ کافی زیادہ بچا رہتا ہے، کافی زیادہ بچا رہتا ہے، ناک کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ وضو کے اندر حضور پاک نے دیکھو، وہ لوگوں نے جملے بھی لکھے ہوئے کہ سب سے بہتر سینیٹائزر وضو ہے، یہ لوگوں نے جملے بھی لکھے ہوئے ہیں، تو بات ٹھیک ہے کہ جو بندہ وضو کر لیتا ہے 10 سیکنڈ تک، یہ کہتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے ہاتھ دھو کے رکھو، مسلمان بندہ وضو کرے 10 سیکنڈ چھوڑ کر اس کو 25 30 40 ڈیڑھ 2 منٹ تک لگ جاتے ہیں، تو پانی کے اندر مسلسل، تو جرسی میں وہ گئے، اتنی شان ہے مسلمانوں کی۔ نمازی بندے کم متاثر ہوئے ہیں، آپ کو بتاؤں، جو سارا دن وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں کرونے سے، اور جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں یہ کم متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز وضو آ جاتا ہے۔ پھر دیکھو حضور کی سنت، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، تاکہ اگر باہر سے آئے ہو کوئی کرونا شرونا لگا بھی ہے، دور حاضر کی بات ہے، تو ہاتھ دھونے سے اتر جائے گا، تسلی سے کھانا کھاؤ۔ تو گفتم ای جملہ را علی الاطلاق، علی الاطلاق کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا سبق فی الحال بنتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ اور چھٹی کر لو یار، جملہ سن لیا، اس پر عمل نہیں کرنا، ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات میں چھٹی کر لو یار، اچھا چھٹی کر لو یار۔ اب دیکھنا ذرا، جس نے سبق یاد کر لیا ہے وہ چھٹی کر لے۔ پہلے جملے کا معنی کیا تھا کہ سارے ہی کر لو، اور دوسرے جملے کے اندر سارے نہیں، ایک قید ساتھ لگا دی ہے، کون سی؟
صرف وہ چھٹی کرے جس نے سبق، اور جس نے یاد نہیں کیا وہ چھٹی نہ کرے۔ دونوں جملوں کے اندر فرق ہے کہ نہیں؟ اگر قید ساتھ لگا دی جائے تو یہ گفتگو مقید ہوتی ہے، اور اگر کوئی قید ساتھ نہ لگائی جائے کلام میں یہ مطلق ہوتا ہے بغیر کسی قید کے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ 10 کے 10 بغیر کسی قید کے مطلقاً تمہیں سنا دیے ہیں، بغیر کسی قید کے، بغیر مزید وضاحتیں کیے میں نے تمہیں سے موٹے موٹے 10 گنوا دیے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے علی الاطلاق کا اور مطلقاً کا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، صرف پشاور والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، فرق سمجھ آ گیا ہے؟ بتاؤ مقید کون سا کلام ہے اور مطلق کون سا کلام ہے؟ گاڑی میں بیٹھ جاؤ یہ مطلق کلام ہے، لاہور والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ یہ کیا ہے؟ مقید کلام ہے۔ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، اچھا کھانے کے لیے مرغا روسٹ لے آؤ، مقید کون سا ہے اور مطلق کون سا ہے؟ کچھ لے آؤ یہ مطلق ہے، اور مرغا روسٹ لے آؤ یہ مطلق مقید ہے۔ اب مطلقاً کا معنی سمجھ آ گیا؟ مطلقاً یہ شے ہوتی ہے مطلقاً۔ چل 10 سنتیں آپ کی پوری ہو گئی ہیں، 10 سنتیں۔ یہ جو ہے نا عربی زبان میں کہتے ہیں لحیہ، اور فارسی میں کہتے ہیں داڑھی۔ داڑھی داڑھی اس میں داڑھ ہوتی ہے نا، داڑھ وہ جو داڑھیں ہوتی ہیں اندر وہ داڑھ ہوتی ہے، تو اس داڑھ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو داڑھی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ داڑھی نہیں ہے کیونکہ یہ داڑھ کے اوپر نہیں ہے، جو داڑھ کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی۔ عضو گر ترکنی روا نبوت، راندن آب جز دوا نبوت۔ مسئلہ پہلے سن لو، ترجمہ پھر آپ کو بعد بتا دوں گا۔ کبھی مسئلہ پہلے ترجمہ بعد میں، کبھی ترجمہ پہلے مسئلہ بعد میں۔ ایک ہوتا ہے مسح کرنا اور ایک ہوتا ہے دھونا، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر تو پانی صرف اتنا استعمال کیا ہے کہ سر، مثلا سر یا چہرہ یا بازو، چلو بازو کے اوپر مسح کر کے بھی بتاتا ہوں اور دھو کر بھی بتاتا ہوں۔ ہاتھ گلا کیا اور پورے بازو کو گلا میں نے کر لیا، لیکن بازو پر ایک قطرہ بھی چلا نہیں تو یہ دھویا نہیں۔ دھلنا تب ہوگا کہ بازو گلا بھی ہو اور 1 2 4 قطرے بہیں، قطرے چلیں۔ قطرے چلنے پر دھونا ہے، قطرے نہیں چلے یہ صرف مسح ہے۔ مسح اور دھونے کا فرق سمجھ آ گیا ہے؟ اب یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دھونا کسے کہتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کیا ہے بزرگوں نے کہ دھونا تب ہوگا جب کہ پانی چلے، عضو پر پانی چلے یہ دھونا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پانی عضو پر چلا نہیں ہے، پہنچا ہے لیکن چلا نہیں ہے، تو یہ دھونا نہیں ہے بلکہ یہ تو مسح ہے، یہ مسح ہوتا ہے۔ عضو اگر تر کرے تو جائز نہیں ہوگا۔ کیا شاید جائز نہیں ہوگا؟ دھونا جائز نہیں ہوگا۔ اگر صرف تر کیا ہے تو دھونا جائز نہیں ہو، یہ تو مسح بن گیا اور کرنا ہم نے کیا تھا؟ دھونا تھا، تو دھونا جائز نہیں ہوگا۔ چلانا پانی کا سوائے دوڑانے کے نہیں ہوگا۔ دیکھو دویدن مصدر دوڑنا، دوانیدن مصدر دوڑانا، تو پانی کا چلانا جب تک پانی دوڑے نہیں، اب لفظ پورے کرنے نا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ دھونا تب ہوگا جب پانی چلائیں اور پانی دوڑے، جس کو میں نے کیا کہا؟ قطرے ٹپکیں، تب جا کر کے جائز ہوگا وضو، اور تب جا کر کے تو ہم نے چہرے کو اور بازوؤں کو دھویا ہے، یہ ثابت ہوگا۔ فصل سوم در مستحبات وضو، در وضو 6 ز مستحبات است، نیت و زا سبس موالات است۔ وضو میں 6 چیزیں، 6 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 5 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 5۔ اسی 5 کے آگے لگا دو ہا، کیا بن گیا؟ پنجہ۔ وہ جو یہ ہوتا ہے اس میں پنجے میں 5 انگلیاں استعمال ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے پنجہ۔ آج آپ کو پنجہ سمجھ آتے ہیں۔ وہ 6 و 5 میں مبتلا ہوں، 6 و 5، اس کا حاصل معنی ہوتا ہے حیرت۔ تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ 5 ہیں کہ 6 ہیں، 5 ہیں کہ 6 ہیں، 6 و 5، 6 6 5 5، یار 5 ہیں کہ 6 ہیں، جیسے یہ کہ حیرت ہے نا، اور یہ حیرت کہیں اور 7 ہے کہ 8 ہیں،
9 ہیں کہ 10 ہیں. یہ حیرت کہیں اور بھی ہو سکتی ہے لیکن محاورہ بن گیا 6 و 5. حالانکہ 1 و 2 2 سے یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک محاورہ بن گیا 6 و 5. وضو میں چیزیں مستحبات سے ہیں. نیت کرنا یہ ہو گئی ایک. اور زاں اصل میں کیا ہے؟ اور سپس کا معنی ہے پیچھے بعد میں. سپس بعد میں پیچھے. سپس کو اٹھا کر آپ رکھو گے واو کے بعد رکھو وا سپس زاں. ترجمہ یوں کرنا ہے پھر معنی بنے گا. اور اس کے بعد پے در پے ہے. پھر بولو وضو میں چیزیں مستحبات سے ہیں. نیت کرنا اور اس کے بعد موالات ہے. موالات کیا ہوتا ہے میں آپ کو ترجمہ سن لیتے ہیں. تو جو ترتیب وضو کرنے میں ہم اختیار کرتے ہیں نا لفظوں میں اور ہے انہوں نے شعر پورے کرنے ہوتے ہیں نا. تو موالات کا تعلق کہیں اور ہے, نیت ترتیب میں کہیں اور ہے. تو اصل ترتیب اور ہے. یہاں بس وہ شعر پورا کرنے کے لیے شعر آگے پیچھے آ جاتی ہے. نیت تو ہوگی. نیت کیا کرنا کہ میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں. اور سب کی یہ نیت ہوتی ہی ہوتی ہے. میرا وضو نہیں ہے تو میں پاک ہونے لگا ہوں. یہ نیت اپنے آپ ہی آٹومیٹکلی سب کی ہوتی ہی ہوتی ہے تقریباً. تو نیت کرنا تو ہو گیا. موالات کیا ہوتا ہے شریعت پاک میں؟ موالات کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے پے در پے, آگے پیچھے مسلسل لیکن بات نہیں کھلی. اس کا شرعی معنی یہ ہوتا ہے, لغوی معنی میں نے بتا دیا, پے در پے آگے پیچھے مسلسل, یہ اس کا لغوی معنی ہے. شریعت میں معنی یہ ہے کہ جب چہرہ دھویا ہے نا تو اس کے بعد کیا دھونے ہوتے ہیں؟ بازو. درمیان میں فاصلہ اتنا نہیں آنا چاہیے کہ منہ خشک ہو چکا ہے اور اب ہم بازو دھو رہے ہیں. اتنا فاصلہ نہیں آنا چاہیے. اگر اتنا فاصلہ آ گیا تو پے در پے ہونا, موالات ہونا ختم ہو گیا. موالات یہ ہوتی ہے کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لیا جائے. یہ موالات ہے. درمیان میں فاصلہ زیادہ ختم کر دینا یہ موالات ہے. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں, ہم کر رہے ہیں ایسا الحمدللہ. جب وضو کرتے ہیں تو منہ خشک ہونے سے پہلے میرے بازو دھو لیتے ہیں, بازو خشک ہونے سے پہلے میرے پاؤں دھو لیتے ہیں. لیکن مسئلے کی نوعیت آپ کو بتائیے کہ مستحب ہے یہ بات کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے. اس کا نام کیا ہے؟ موالات. اور یہ مستحب ہے. ایک اور بات سنو, مستحب ہے. اگر کسی سے یہ مستحب رہ گیا تو وضو اس کا پھر بھی ہو گیا. میں کھلی ڈلی مثال پیش کرتا ہوں. 8 بجے کسی نے چہرہ دھو لیا, 8:30 بجے کسی نے بازو دھو لیے, 9 بجے کسی نے پاؤں دھو لیے, بس ابھی چلو کر لیا درمیان میں. تو سب چہرہ دھویا تو خشک ہو ہا چکا ہے, اب بازو دھوئے وہ بھی خشک ہو ہا چکا ہے, تو اب پاؤں دھوئے, وضو ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ وضو نہیں, مستحب ہے. مستحب کام رہ جائے تو کام ہو جاتا ہے, عبادت ہو جاتی ہے. لیکن مستحب ہے کہ ایسا نہ ہو, اور الحمدللہ ایسا نہیں ہو رہا. ہم سارے ہی تقریباً اس پر عمل کر رہے ہیں. ہما سر مس ہو آنگہ ترتیب بمیامن بدایت استادی. تمام سر کا مسا, یہ سنت شریفہ. انہوں نے مستحب کا ٹائٹل دیا ہوا نا. فقہا کے ہاں ہر سنت مستحب تو ضروری ہوتی ہے. ہر سنت مستحب کا معنی پسندیدہ ہے. تو ہر سنت پسندیدہ ہے, تو اس لیے کچھ چیزوں کو کبھی سنت کہہ دیتے ہیں, کبھی ان کو مستحب کہہ دیتے ہیں. تمام سر کا مسا, اور اس کے بعد اس وقت اس کے بعد آنگ ہے آنگا, اصل میں ہے آنگ ہے آنگا, اس وقت. اور پھر آگے یا مجھولہ لگے آنگا ہے, تو پھر مختصر کر دیا آنگ ہے, یہ بن گیا آنگا. اس جگہ اس وقت, یہ دونوں معنی لفظ آنگاہ کے ہوتے ہیں. تو تدبر کرو. ترجمہ اس کا تھوڑا کچھ, چونکہ مسئلہ بھی پورا بیان کرنا ہے, شعر کا وزن بھی ٹوٹنے نہیں دینا ہے. یہ کتاب بنسبت اس کے توجہ زیادہ مانگتی ہے. ترجمہ پھر کرو. تمام سر کا مسا, اور اس وقت ترتیب دائیں طرف سے
ایامن دائیں طرف سے بدایت شروع کرنا مستحب سے ہے. تعجیب ادب مستحب اور ادب یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اس کتاب میں یہی ہے. ہاں جی کیا مسئلہ ہوا؟ ایک مستحب کے ہے نیت کرنا، حالانکہ نیت کرنا سنت ہے، انہوں نے مستحب کہا ہوا ہے. تو دوسری مستحب کیا نکلا؟ پیر در پیر وضو کرنا، موالات پیر در پیر. تیسرا کیا نکلا؟ سارے سر کا مسح کرنا. چوتھے حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض. اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، چہرہ پہلے دھونا، ہاتھ بعد میں دھونا، سر کا مسح اس کے بعد. جو ترتیب آئی ہوئی ہے یہ ترتیب جو ہے یہ بھی کیا ہے درجے میں سنت. اور اگر کسی نے ترتیب پلٹا دی تو وضو اس کا بھی ہو جائے گا. دائیں طرف سے شروع کرنا. بازو دھونے ہیں تو پہلے دایاں اور بایاں، اور پاؤں دھونے ہیں تو پہلے دایاں اور پھر بایاں. چہرے کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ دایاں طرف اور بائیں طرف. ہاتھوں پانی لے کر دونوں ہاتھوں سے اکٹھا ہی سینٹر سے پورے چہرے پر اور پورے منہ پر لگا لیا جاتا ہے. چہرے کے اندر یہ بات نہیں ہے. سر کے مسح کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے. دو چیزیں ہوں گی تو دایاں بایاں ہوگا. ایک چیز میں دایاں بایاں نہیں ہو سکتا. کتنی سنتیں اور مستحبات آ گئے؟ 1 2 3 4 5 آ گئے. اگلا شعر پڑھیے. 5 آ چکے ہیں بھائی، ایک رہ گئے ہے. گر تو مسح از سر عمل گیری، مسح گردن ازا قبل گیری. قبل قبیلہ، خاندان، فیملی، گروپ، جماعت، یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں. اگر تو مسا سر سے عمل پکڑے، مانا کیا کرے، عمل پکڑے کرے. اب ترجمے کے اندر آپ کو پتا ہے شعر پورا کرنا ہوتا ہے. بات ہے کہ جب سر کا مسا کرے گردن کا مسا بھی کرنا ہے. بات یہ اب شعر بھی پورا کرنا ہے، مسئلہ بھی پورا بیان کرنا ہے تو لفظ زیادہ آ جاتے ہیں، ترجمہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کا حالانکہ مسئلے میں دخل نہیں ہوتا. اچھا دیکھو ذرا، اگر سر کے مسا سر سے عمل میں لائے، عمل سے پکڑے عمل میں لائے. یہ با محاورہ سا کچھ ترجمہ ہو گیا. پھر ترجمہ کرو ہم بات. اگر تو مسا سر سے عمل میں لائے، مسا گردن کا اسی قبیلے سے ہے، اس قبیلے سے، سنتوں کے قبیلے سے. سر پورے کا مسا بھی سنتوں کے قبیلے سے ہے اور گردن کا مسا بھی سنتوں کے قبیلے سے ہے. یعنی 6 سنتیں ہیں تو ہر بندہ ہر مسئلہ اس 6 سنتوں کے قبیلے سے ہوا. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ سنتوں کے قبیلے سے ہے. تو اصل بات ہے اس باب میں جو یاد کرنے والی کہ وضو کی 6 مستحب بات کریں. جب بڑی کتابوں میں جاؤ گے تو یہ ساری سنت اور یہ ساری سنت کے قبیلے سے 10 سنتیں پہلے آ گئی نا، تو یہ 6 بھی سنت کے قبیلے سے بیان کریں گے. تو کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے یہ چیز 16 کے 16 کام کرنے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سنت ہے تب بھی کرنے ہیں اور مستحبات ہیں تو تب بھی کرنے ہیں. مسئلے چہارم در مکروہات. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وضو کے اندر اگر ان کو کیا جائے تو ہمارا وضو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے گا، پر ناپسند ہو. آب اندر دہانو در بینی، بکف چپ کراہیت بینی. ملا کر بکف چپ کراہیت بینی. پہلی بینی کا ترجمہ ہے ناک اور دوسری بینی کا ترجمہ ہے دیکھے تو. دیدن مثلا دیکھنا اور بیدن مدارے دیکھے، لفظ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. پانی اندر منہ کے اور ناک میں. ساتھ ہاتھ بائیں کے مکروہ دیکھے تو. کلی کرنا لیکن بائیں ہاتھ سے مکروہ ہے. ناک میں پانی ڈالنا لیکن بائیں ہاتھ سے مکروہ ہے. 2 مکروہ آگے. اب بر سخت تر کردن، عورت خیش را نظر کردن. لگے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ استنجے کے مسئلے بھی مل جاتے ہیں. استنجا وضو یہ سارا ہے تو طہارت کا قبیلہ نا، تو استنجے کے بعد مسائل جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو نکھیڑا کر کے بتا رہا ہوں نا.
اب مصرع نمبر 2 میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا، اس کا تعلق وضو کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق استنجی اور واش روم کے ساتھ ہے۔ دونوں مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مکروہات وضو، پانی چہرے پر سخت زیادہ کرنا، پانی لیا اور زور سے مارا تو چھینٹے اڑ کر ادھر ادھر گئے، یہ مکروہ ہے، ساتھ والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا آپ کو فوراً سمجھ آ گیا۔ پانی چہرے پر سخت زیادہ مارنا، یہ ایک اور مکروہ ہو گیا۔ اور کون سا ہے؟ عورت کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ۔ اس وقت آپ یہی سمجھو، ویسے آگے جاؤ گے جب عربی زبان کے اندر آپ کو بتاؤں گا عورت کہتے کیا ہے، کسے ہیں۔ عورت شرمگاہ، سادے لفظوں میں جس کو چھپانا ضروری ہو، اور اگر سادہ کرنا چاہو نا تو عورت ایسی شے ہے جس کو چھپانا ضروری ہو۔ تو انسانوں کی شرمگاہیں، ان کا چھپانا تو بہت ضروری ہے۔ جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا وجود بھی چھپا ہونا چاہیے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عورت۔ تو اپنی شرمگاہ کو دیکھنا، نظر کرنا، دیکھنا، واش روم کے اندر جا کر اپنی شرمگاہ کو دیکھنا یہ مکروہ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آگے جا کر انشاءاللہ آپ یہ علم پڑھو گے، جو بندہ اس بات سے احتیاط نہیں کرتا، یعنی شرمگاہ کی طرف نظر رکھتا ہے، تو اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں سے خود سوچ کر بتاؤ بچوں، اپنے وجود کے اس حصے کو بھی نہیں دیکھنا بلا وجہ، ضرورت ہو تو پھر دیکھنا ہے۔ ضرورت مثلا سنت شریفہ ہے، بالوں کے بال صاف کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ اپنے شرمگاہ سے بال صاف کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ تو وہاں تو دیکھنا، ورنہ کو بلیڈ لگ گیا تو زخم ہو سکتا ہے، لیکن جہاں نہیں تو وہاں بس سنت کی برکت، بچوں سنت کی برکت ہے، نظر پاک رہے، کتنی ایسی بات ہے۔ تو اپنی شرمگاہ بھی جب نہیں دیکھنی تو پھر اوروں کی شرمگاہ دیکھنا سوچو وہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے یہاں رہ کر انشاءاللہ۔ دیکھو یہ ننگے جسم پر نظر پڑنا بری بات ہے، کتنی بری بات ہے یہاں سے اندازہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ نور کے اندر کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اجازت لیا کرو، ایک دم سے کمروں میں گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں صرف میری امی جی ہوتی ہیں، تو ان سے کیا پوچھنا، میں داخل ہو جایا کروں۔ اللہ، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیری نظر امی جی کے ننگے جسم پر پڑے؟ کہا حضور نہیں۔ کہا پھر بتا کر ہی جائے گا، پوچھ کر ہی جائے گا۔ دیکھو امی جی ابا میں لیٹے ہوئے، پیٹ سے کمی ہٹ گیا، شرم تو آتی ہے، ماں یا بہن ہے۔ تو اب دیکھو حضور کی احتیاطیں دیکھو کتنی ہیں، کہ بھلے ماں ہے بھلے بہن۔ خو در آب ہشتن از امدن، سخن اندر مقام استنجا، وہ کہتے ہیں تھوک کو، تھوک پانی میں چھوڑنا، پھینکنا، آمدن۔ دیکھو ہمارے یہاں نہیں پھینکی جاتی، یہ جو گولڈا شریف جاؤ نا تو وہاں پانی کا چشمہ ہے، تالاب سا ہے، اس میں سے وضو کرتے ہیں۔ عقل مند بندہ کبھی اس میں تھوک نہیں پھینکے گا پانی کے اندر، حالانکہ میں نے دیکھا بعض لوگوں نے پھینکی ہوئی، نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تھوک حالانکہ پاک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں پاک ہو کر بھی رہتی ہیں، تو تھوک پانی میں پھینکنا ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی کئی مدارس میں دیکھا اسکولوں میں جاتے سیڑھیوں پر پھینکتے، نفرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سوچ کر بتاؤ، ریشہ وجود کا سیڑھیوں پر پھینکا ہوا ہے، عام ننگے فرشوں پر کالجوں میں پھینکا ہوتا ہے، عام تھوک، یہ علم ہی نہیں بیچاروں کے پاس۔ ہاں چاہیے، اچھا کس نے دیکھا ہوا اسکولوں کالجوں میں پھینکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے ان کے علم کا حال۔ اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک منظم مسلمان تھوک ایسے نہیں پھینکتا۔ بات اندر مقام استنجا کے، واش روم میں بات کرنا، باتھ روم میں بیٹھ کھڑے ہو کر ایک ضرورت، بھائی پانی ختم ہو گیا موٹر چلا دیں، یہ تو ہوگی ضرورت۔ حضور پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ بس اپنی ضرورت پوری کر کے فٹافٹ باہر نکلو، جگہ اچھی نہیں۔ چلو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی باتیں سرکار کے قدموں سے ملتی ہیں اور ہم نے وہ سارے کے سارے سیکھنے۔ ورتو بینی باراست افشانی، در
کراہیت مانی راست، راست کہتے ہیں رائٹ کو، چپ کہتے ہیں لیفٹ کو، رائٹ لیفٹ، راست چپ، راست دائیں اور چپ بائیں، ایک چپ ہوتا ہے وہ اور شے ہے، چپ بائیں، اور مانی مانستن مصدر ہو سکنا، اور ماندن مصدر رہنا، ماند مضارع رہے، مان مانند مانی مانید مانم مانے، تو رہنا۔ تو ترجمہ کریں، اگر اور اگر تو ناک دائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑے، افشاندن مصدر جھاڑنا، افشانت مضارع جھاڑے، جو ناک کے ساتھ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑے، درمیان کراہیت کے رہ جائے گا تو، یار مسئلہ ہے کہ ناک جھاڑنا دائیں ہاتھ کا مکروہ ہے، رہ جائے گا تو وزن شعر پورا کیا ہوا ہے۔ ہر کے این شش کراہیت دانت، دائم اندر رفاہیت دارت، رفاہیت کامیابی، جو کوئی ان چھ کو مطلوب جانتا ہے ہمیشہ کامیابی میں رہتا ہے، مطلب کہ یہ چھ چیزیں مطلوب ہے